ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آل انڈیا میمن جماعت فاؤنڈیشن کے صدر اقبال میمن نے کہا ہے کہ فلاحی ادارے کے قیام سے میمن برادری میں علم و ادب کو فروغ ملے گا۔ کمیونٹی ہال میمن برادری کو جوڑنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن اوکھا منڈل یوتھ ونگ کے انچارج اشرف وایانی کی خصوصی کاوشوں سے جے ایمبے سوسائٹی ارحمدہ میٹھا پور میں سورج کرادی کمیونٹی ہال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ نماز جمعہ کے بعد منعقدہ تقریب میں چیف گیسٹ صدر آل انڈیا میمن جماعت فاؤنڈیشن اقبال میمن آفیسر نے کمیونٹی ہال کا سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب میں آل انڈیا میمن جماعت فاؤنڈیشن کے جوائنٹ سیکریٹری شاکر باٹلی والا، نائب صدور فاروق سوریا، فیروز لاکٹی والا، کنوینر یوتھ ونگ یاسین ڈیڈا اور زونل سیکریٹری غفار جیوانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف گیسٹ صدر آل انڈیا میمن جماعت فاؤنڈیشن اقبال میمن آفیسر کا کہنا تھا کہ اوکھائی جماعت نے پوری دنیا میں ترقی کی ہے، اللہ ان کو کامیابی دے رہا ہے۔ کمیونٹی ہال میمن برادری کو جوڑنے اور ان کے مسائل حل کرنے میں معاون ہوگا۔ تکمیل کے بعد یہاں خواتین کے حوالے سے بھی خصوصی نشستیں ہوں گی اور ان کو ہنرمندی کورس کرائے جائیں گے۔ اقبال میمن نے کہا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس فلاحی ادارے کے قیام سے میمن برادری میں علم و ادب کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ میمن برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اس کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تقریب کے منتظمین ستار حاجی قاسم پاستہ صدر میٹھا پور میمن جماعت، ادریس سلیمان ممدانی صدر وروادہ میمن جماعت، حاجی سلیمان حاجی طیب پاستہ صدر اوکھا میمن جماعت، اقبال وایانی صدر دوار کا میمن جماعت اور اشرف غفار وایانی انچارج اوکھا منڈل یوتھ ونگ اور دیگر نے بھی شرکا سے خطاب کیا اور میمن برادری کے اتحاد، کامیابی اور ترقی کے لیے مل کر چلنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹3.20 فی لیٹر اضافہ، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل ₹2.95، مٹی کا تیل 3 اور لائٹ ڈیزل ₹4.42 فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عوام پر ایک بار پھر مہنگائی کا بم گرا دیا گیا۔ رواں ماہ میں دوسری مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت ₹3.20، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ₹2.95، مٹی کے تیل کی قیمت میں ₹3، جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں ₹4.42 فی لیٹر بڑھا دیے گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ₹109.20 ہو جائے گی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت ₹113.19، جبکہ مٹی کا تیل ₹3 فی لیٹر اضافے کے ساتھ ₹76.65 اور لائٹ ڈیزل کی قیمت ₹76.23 فی لیٹر ہو جائے گا۔ واضح ہے کہ حکومت نے ایک ماہ کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دوسری بار اضافہ کیا ہے۔ اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں ₹13، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں ₹11، مٹی کے تیل کی قیمت میں ₹10.5 اضافے، جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں ₹15 فی لیٹر اضافے کی سفارش کی ہے۔ سی ڈی سی نے پہلی مرتبہ تیز ترین پیمنٹ گیٹ وے استعمال کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ سی ای او سی ڈی سی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے راست پیمنٹ گیٹ وے کو تمام ڈیویڈنڈ ادائیگیوں کے لیے سی ڈی سی کے ساتھ آپریشنل کر دیا، جو کہ اہم کامیابی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سینٹرل ڈپازیٹری کمیٹی نے ملک میں تیز ترین گیٹ وے کا استعمال کر کے ادائیگی کے طریقہ کار میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ سینٹرل ڈپازیٹری کمیٹی نے پاک ڈیٹا کام لمیٹڈ کے کیش ڈیویڈنڈ کو اسٹیٹ بینک کے ذریعے پروسیس کر کے ملک میں ادائیگی کے طریقہ کار میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ سینٹرل ڈپازیٹری کمیٹی اور پاک ڈیٹا کام لمیٹڈ کی جانب سے اس موقع پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دونوں کمپنیوں کو پاکستان میں پہلی بار نئے اور تیز ترین پیمنٹ گیٹ وے راست کو استعمال کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ سی ڈی سی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بدی الدین اکبر کہتے ہیں کہ یہ واقعی ایک اہم کامیابی ہے کہ راست کو تمام ڈیویڈنڈ ادائیگیوں کے لیے سینٹرل ڈپازیٹری کمیٹی کے ساتھ لانچ اور آپریشنل کیا گیا ہے۔ کپاس کی پیداوار 15 ملین گانٹھوں سے گھٹ کر 5.5 ملین گانٹھ تک محدود ہو گئی۔ آرڈرز پورے نہ ہونے سے منسوخی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی بقا کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ صنعت کاروں نے کاٹن یارن کی برآمدات پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک میں کپاس کی پیداوار میں کمی کے بعد ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل سیکٹر کی بقا کو خطرات لاحق ہو گئے۔ پیداوار 15 ملین گانٹھوں سے گھٹ کر 5.5 ملین گانٹھ تک محدود ہو گئی۔ ٹاول مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین فیروز عالم لاری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کاٹن یارن کی برآمدات پر پابندی اور اس کی درآمدات پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کی جائے۔ فیروز عالم کا کہنا ہے کہ اس وقت ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل سیکٹر کو وسیع پیمانے پر برآمدی آرڈر ملنے کے باوجود یہ شعبہ کاٹن یارن کی کمی کے باعث بیرونی آرڈر پورے کرنے سے
قاصر ہے جو کہ ملک کی معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ فیروز عالم کہتے ہیں کہ ملک میں کاٹن یارن کی قلت کے باعث کاٹن کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جس سے ٹیکسٹائل سیکٹر کے برآمد کنندگان بین الاقوامی مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کاٹن یارن ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ کاٹن یارن کی درآمدات پر تمام ٹیکسز بشمول ڈیوٹی کا خاتمہ کرے۔ فیروز عالم لاری کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل مصنوعات ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات کا ملک کی مجموعی برآمدات میں 62% کا حصہ ہے۔ اگر حکومت ملکی برآمدات میں اضافہ کرنے میں سنجیدہ ہے اور سال 2025 تک ٹیکسٹائل برآمد کا ہدف $50 ارب حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے مقامی مارکیٹ میں کاٹن یارن کی دستیابی کو یقینی بنانا ہوگا۔ پی ایس کیو سی اے کی جانب سے 61 نئی اشیاء کو لازمی فہرست میں شامل کیے جانے کے بعد مجموعی لازمی اشیاء کی تعداد 168 ہو گئی ہے۔ 14 روز میں لائسنس کے لیے درخواست جمع نہ کروانے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے مزید 61 صارف اشیاء کو لازمی فہرست میں شامل کر لیا ہے، جن کی تیاری اور فروخت کے لیے پی ایس کیو سی اے سے رجسٹریشن اور قومی معیار کی پاسداری لازمی ہوگی۔ پی ایس کیو سی اے کی جانب سے 61 نئی اشیاء کو لازمی فہرست میں شامل کیے جانے کے بعد مجموعی لازمی اشیاء کی تعداد 168 ہو گئی ہے۔ پی ایس کیو سی اے کے ڈائریکٹر جنرل عبدالعلیم میمن کے مطابق اس سلسلے میں ملک بھر میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو اشیاء کو مکمل کوالٹی پاکستان اسٹینڈرڈ کے مطابق چیک کرنے کی مجاز ہوں گی۔ ان لازمی اشیاء میں فوڈ اور نان فوڈ اشیاء شامل ہیں، جن میں میڈیکل ایکس رے آلات، شیونگ کریم، ہیئر کریم، کار اور سائیکل کے ٹائر اور رم، سینیٹری ٹیپس، پولی پروپلین پائلن، یو پی ایس، ساؤنڈ سسٹم، کافی، فروٹ جوس، فورٹیفائڈ ویٹ فلور، ایلومینیم مصنوعات، الیکٹرک سوئچ، سیکنڈری سیلز اینڈ بیٹریز، واشنگ مشین، الیکٹرک استری، پلگز اور الیکٹرک ساکٹ، بایو فرٹیلائزر، پانی اور گیس سپلائی کے پائپ، لائٹرز، کمیونیکیشن کیبلز، اینک کے فریم، پینٹ برش، سرجیکل دستانے، مائکرو ویو اوون، ایئر کنڈیشنز، ٹیلی ویژن، زیتون کے تیل سمیت دیگر اشیاء شامل ہیں۔ اس سلسلے میں 14 روز کے اندر اگر کوئی یونٹ لائسنس کے لیے درخواست جمع نہیں کرواتا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ورلڈ میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ورلڈ میمن ٹی وی۔